کہ بتاؤ نا جس کے پاس جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہوں اسے کوئی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میں نے آج آپ کے سامنے صبر کرنے والی عورتیں بیان کرتی ہیں۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، جس بندے کا بچپن میں بیٹا فوت ہو جائے یا بعد میں بچہ اس دنیا سے چلا جائے، وہ صبر کرے، بے صبری نہ کرے، وہ صبر کرے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک اسے اس صبر کے بدلے میں جنت میں محل عطا کریں گے۔ اللہ پاک اسے جنت میں محل دیں گے جو صبر کرے گا۔ جس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے وہ واویلا نہ کرے، وہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کا گلہ نہ کرے، وہ صبر اور شکر کرے، اللہ پاک اسے جنت میں محل دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس بی بی کا خاوند فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس عورت کے بچے بھی موجود ہیں، 2 یا 3 بچے ہیں اس عورت کے، مگر اس کا خاوند چلا گیا، یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، وہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس بی بی نے صبر کیا، صبر بھی کیا اور فاقے بھی برداشت کیے، بچوں کی خاطر آگے شادی بھی نہیں کی، بیٹھ گئی، انہوں نے آگے شادی نہیں کی، اس بچوں کی پرورش کی خاطر اس نے محنت مزدوری کی، حلال کی مزدوری کر کے اس بچوں کا پیٹ پالا اور صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے حساب و کتاب کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں جائیں گے، جب جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو آمنہ کے لال جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جائیں گے، اس سے پہلے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، سب سے پہلے جائیں گے اللہ کے نبی جائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس کے بعد باقی نبی جائیں گے، باقی امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں جنت کے گیٹ پہ جاؤں گا تو یہ عورتیں جنت کے گیٹ پہ پہلے موجود کھڑی ہوں گی جنہوں نے صبر کیا ہوگا، دنیا میں صبر کیا، بچوں کا مزدوری کر کے پیٹ پالا اور حرام نہ کھایا، نہ بچوں کو کھلایا، نہ ناشکری کی، صبر کیا۔ قیامت والے دن جب نبی پاک جنت میں جائیں گے یہ پہلے جنت کے گیٹ پہ پہنچ کے کھڑی ہوئیں گی، آمنہ کے لال پہلے جنت میں جائیں گے، پھر یہ عورتیں جائیں گی لیکن جنت کے گیٹ پہ پہلے پہنچ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ عورتوں کا صبر کا مقام ہے، جس نے صبر کیا۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، توجہ کرنا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور کئی دنوں سے آمنہ کے لال نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے تھے، اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی، ایک انصاری عورت آئی، اس کے پاس 11 یا 9 کھجوریں تھی، انہوں نے تحفہ کے طور پہ اماں جی عائشہ کو دے دی، تحفے کے طور پہ لے کے آئی،
فرمایا یہ کھجوریں ہیں آپ قبول فرما لیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن وہ کھجوریں لے کے رکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، صبر دیکھنا ذرا، وہ 9 یا 11 کھجوروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہو تو کلو کلو کھجوریں کھا جایا کرتے ہیں، اس طرح ہے نا، جب بھوک لگی ہو تو کلو کلو کھجوریں کھا جاتے ہیں، لیکن وہ 9 یا 11 کھجوریں تھیں جو اماں جی عائشہ کے پاس آئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو برتن میں ڈال کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے پھر اکٹھے بیٹھ کے کھجوریں کھائیں گے۔ یہ ہوتی ہے صبر والی عورت۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ تو چھوٹے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہیں نا شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ باہر سے آتے ہیں گھر میں بیوی کھا پی کے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، حالانکہ پہلے 4 روٹیاں کھا کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے صبر والی عورتیں، 9 یا 11 کھجوریں کئی دنوں سے بھوکی ہیں مگر کھائی نہیں، رکھ لی۔ توجہ کرنا، آگے والی بات سننا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے کے آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجوریں اٹھا کے آمنہ کے لال کے سامنے رکھ دی۔ بھوک تو میرے محبوب کو بھی لگی ہوئی تھی، آمنہ کے لال باتیں بھی کرتے رہے، کھجوریں بھی کھاتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا 9 کی 9 کھجوریں نبی پاک نے کھا لی، 9 دی 9 کھجوریں کھا لی۔ جب اماں جی عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، بھوک تو ان کو بھی لگی ہوئی تھی، چہرہ پیلا زرد تھا۔ فرمایا عائشہ آپ نے کھجوریں نہیں کھائی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کھا لی یا میں نے کھا لی؟ ایک ہی بات ہے نا، آپ نے کھا لی یا میں نے کھا لی۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صبر والی عورتیں۔ فرمایا یا آپ نے کھا لی یا میں نے کھا لی، ایک ہی بات ہے۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کھجوریں نہیں کھائی۔ اللہ، یا ہمارے یہاں اگر کوئی کہہ دے نا کہ اگر میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے مجھے 5000 کا سوٹ چاہیے، اگر بندہ کہہ لے چلو کوئی 1000 والا لے کے گزارا کر لے، تو وہ بی بی کہتی ہے کہ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی بھی اپنی کوئی خواہش پوری کی نہیں ہے، کیا کیا ہے تو نے میرے لیے؟ اور یہ تانے شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت، پیچھے والی جو محنت کی سب بیکار گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سونے محبوب جی آپ نے کھا لی یا میں نے کھا لی، ایک ہی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کھجوریں تو آپ کھا لی ہیں، میں نے کھا لی، آؤ ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا اب دعا میں نہیں مانگوں گا، جواب میں وہ مانگوں گا جو تم کہو گی، جو تم کہو گی وہی ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اگر اماں جی عائشہ فرماتی کہ یا رسول اللہ مجھے کھجوریں چاہیے، تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ پاک جنت سے کھجوریں بھیج دیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ آ سکتا ہے تو میرے محبوب کی بیوی کے لیے کھجوریں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہیں کھجوریں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے فرمایا عائشہ بتاؤ نا میں اللہ پاک سے آپ کے لیے کیا مانگوں؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سونے محبوب جی میرے لیے صبر مانگو نا، میرے لیے اللہ سے صبر مانگو۔ آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ ابھی بھی تو صبر مانگ رہی ہے، صبر تو بہت کیا، تو نے کچھ اور مانگو نا۔ اماں جی پھر فرماتی ہیں سونے محبوب جی میرے لیے صبر مانگو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا عائشہ کچھ اور مانگنا، آج جو مانگو گی
اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سونے محبوب جی اگر کچھ مانگ کے دیتے ہو پھر اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ جس طرح دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ ملا ہے اللہ پاک جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ عطا کر دیں۔ فرمایا یہ دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھی بنا دیں۔ یہ مانگا صبر والی عورتوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ او کی شان دسائیں امی عائشہ دا، او کی شان دسائیں امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جیندے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک صدیق دیے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ صبر والی عورتیں تھیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کی عورتوں کو سبق دے دیا کہ جب کوئی گھر میں اگر کھانا نہ بھی ہو تب بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو ماں کا واقعہ ہے۔ آؤ میں تجھے بیٹی کا واقعہ بتا دوں۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اماں جی عائشہ، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مولا علی نے بھی روزہ رکھا ہے، حسن و حسین بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، افطاری کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ اماں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا گوندا، جب ایک روٹی بنائی باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ باہر سے آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو نام۔ فرمایا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا حسن، یہ ایک روٹی جو میں نے بنائی ہے جاؤ یہ باہر یتیم کو دے کے آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹی اٹھائی، وہاں سے اس جا کے یتیم کو دے دی۔ جب دوسری روٹی بنوائی تو دروازے کے باہر پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک غریب مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو نا۔ اماں جی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا یہ دوسری روٹی بھی اٹھاؤ، جا کے اس غریب کو دے دو۔ جب دوسری روٹی بھی اٹھائی اس کو دے دی۔ جب تیسری روٹی بنائی دروازے پہ پھر دستخط آئی، فرمایا کون؟ اس نے کہا جی میں قیدی ہوں، قید کاٹ کے آیا ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو نا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں بیٹا یہ تیسری روٹی بھی اٹھاؤ، جا کے اس قیدی کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کے آئے۔ حضرت علی فرماتی ہیں فاطمہ ایک اور روٹی بناؤ نا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں پیارے علی جی اب تو آٹا ہی ختم ہو گیا، اب گھر میں آٹا نہیں کہ میں جو گوندھ کے روٹی بنا لوں، اور نہ ہی گندم ہے جو چکی چلا کے گندم پیس کے آٹا بنا کے روٹی بنا لوں۔ فرمایا اب گھر میں نہ آٹا ہے نہ گندم ہے، بس 3 روٹیاں تھیں جو اٹھا کے ان غریبوں کو دے دی۔ یہ صبر والی عورتیں ہیں۔ افطاری کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو پانی پی کے بھی گزارا کر لیں گے، چھوٹے بچوں کا روزہ ہے ان کا کیا بنے گا؟ اور سننا ذرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں بچوں کو پاس بلایا، فرمایا بیٹا یہ پانی پی کے روزہ افطار کر لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔
فرمایا یہ پانی پی کے روزہ افطار کرو، صبر بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ہمارے یہاں سال سال کی گندم پڑی ہوتی ہے، ایک مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے، اور ایک ماچس گھر میں نہ ہو آگ لگانے والی، تو گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور یہ صبر کرنے والی عورتیں ہیں، گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، گندم بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ صبر والی عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورتیں ہیں۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ہر روز نماز کے لیے مسجد میں آتا، جب مغرب کی نماز پڑھتا تو پڑھ کے فوراً گھر میں چلا جاتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سونے محبوب جی، یہ آپ کا صحابی حضرت عبداللہ ہر نماز میں یہاں آپ کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے فوراً بھاگ کے گھر چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اب جب نماز کے لیے وہ آئے تو اسے بٹھا لینا۔ حضرت عبداللہ آئے نماز کے لیے، مغرب کی نماز پڑھی، فرمایا عبداللہ تجھے آمنہ کے لال نے یاد کیا ہے، اب گھر نہیں جانا، نبی پاک کی بات سن کے جانا۔ حضرت عبداللہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ فرمایا میرے پیارے صحابی عبداللہ کیا وجہ ہے، تو مغرب کی نماز پڑھتا ہے فوراً گھر بھاگ جاتا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونے محبوب جی، میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان نہیں کرنی تھی، بتانا نہیں تھا آپ کو، مگر آپ نے پوچھا ہے میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک ہی چادر ہے، اب میں جو اوپر لے کے آ گیا ہوں سطر ڈھانپ کر، میں نماز پڑھ کے جب میں گھر میں واپس جاؤں گا میری بیوی نے ٹاٹ اوپر لے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، جب میں گھر میں جاؤں گا تو یہ چادر اوپر لے کے وہ نماز پڑھے گی، میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے، مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، سونے محبوب جی میں اس لیے جلدی کرتا ہوں۔ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کیا آپ کی کسی نے مدد نہیں کی؟ فرمایا نہیں جی یا رسول اللہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، کسی نے مدد ہی نہیں کی۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ادھر سے اونٹ آ گئے، سامان کے بھرے ہوئے اونٹ آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے عبداللہ اس اونٹوں کو اپنے گھر میں لے جا، اللہ نے تیری غربت ختم کر دی ہے۔ فرمایا اونٹوں کو گھر لے جا۔ اب بیوی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضرت عبداللہ لیٹ پتہ نہیں کیوں ہو گئے۔ اب جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ہے تو عبداللہ ہی، پر پیچھے اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا جی یہ اونٹ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی نے دیے ہیں اونٹ۔ تو آگے والی بات سننا، صبر والی عورتیں۔ اس عورت نے کہا کہ عبداللہ یا تو یہ اونٹ رکھ لے یا مجھے رکھ لے، اگر یہ اونٹ رکھے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں جا رہی ہوں۔ فرمایا عجیب بات ہے، جب فاقے تھے تو گھر میں تھی، اب جب اللہ نے مال دیا تو جا رہی ہے۔ اس نے کہا تو نے جا کے میرے نبی کے پاس جا کے میرے اللہ کا گلہ کیا ہے، جس بندے نے میرے اللہ کا گلہ کیا ہے میں اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا تو یہ مال رکھ لے یا مجھے رکھ لے۔ حضرت عبداللہ نے سوچا کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اب گیا پھر آ جائے گا، لیکن یہ صبر والی بیوی اگر چلے گی پتہ نہیں دوبارہ ایسی بیوی ملے یا نہ ملے۔
اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ وہ بھی تو صبر والے تھے نا، سارے کے سارے اونٹ واپس موڑ کے آمنہ کے لال کے پاس آ گئے، سامنے جا کے ہاتھ باندھ دیے اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اونٹ لے کے گیا تھا اور یہ باتیں میری بیوی نے کہی ہیں، میں اونٹ نہیں رکھ سکتا، یہ واپس لے لو، میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عبداللہ اعلان کر دیا او صحابہ، اگر اس دنیا میں جنتی جوڑا دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ اور اس کی بیوی کو دیکھ لو، یہ دنیا میں جنتی جوڑا ہے، یہ جنتی ہیں جنہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ ہمارے بیویاں کہتی ہیں او لے آؤ جہاں سے بھی حرام حلال جیسے بھی ملتا ہے، بس مال لے آؤ، پیسہ لے آؤ۔ وہ بھی بیویاں تھیں، وہ بھی عورتیں تھیں، ان کے بھی خواہشات تھی، مگر انہوں نے کہا یہ مال نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نے، نبی پاک نے خود دیا تھا، رکھ لیتے۔ فرمایا تو نے جا کے میرے اللہ کا گلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا، صبر والی عورتیں ذرا دیکھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، ایک مہمان آیا۔ نبی پاک کے اس وقت 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے گھر پیغام بھیجایا کہ ایک مہمان کا کھانا مل جائے۔ کسی گھر میں ایک مہمان کا کھانا موجود نہیں تھا، 9 بیویاں تھیں، 2 جہانوں کے سردار تھے، کسی گھر میں ایک مہمان کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر نہیں پوچھا، بیوی سے نہیں پوچھا، مہمان کو گھر لے گیا۔ جب گھر میں گیا فرمایا، بیوی سے کہا کہ ایک اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کھانا تو ایک بندے کا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے اور بچوں نے بھی کھانا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ ہوتی ہے بے غم۔ بے غم، جب بیگم گھر میں ہو تو بندہ بے غم ہو جائے، اور اگر گھر میں بے غم بھی ہو بندہ پھر بھی پریشان ہو تو پریشانی کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، ایک آدمی کا کھانا گھر میں ہے مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ میں بچوں کو سلا دوں گی۔ تھپکیاں دے دے کے بچوں کو سلا دیا۔ اب کھانا ایک آدمی کا ہے، عرب کا یہ قانون تھا، مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا تھا، اکیلا مہمان کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کھانا تو ایک آدمی کا ہے، جب میں بھی ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گا تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ اس نے کہا جب تم کھانا شروع کرو گے میں چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، چراغ بجھا دوں گی، اور تم خالی ہاتھ وہاں لے کے جانا، پھر واپس لے کے آنا، منہ ہلاتے رہنا۔ جب کھانا آگے رکھا اس نے چراغ بجھا دیا، وہ ایسے ہاتھ لے کے جاتا ہے جس طرح روٹی کا لقمہ توڑا جاتا ہے، ایسے اشارہ کر کے سالن میں لگا کے منہ میں لے کے جاتا ہے، حالانکہ لقمہ نہیں خالی ہاتھ لے کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، جتنے لقمے مہمان نے لگائے اتنے لقمے اس نے خالی اس طرح اشارہ کرتا رہا، منہ ہلاتا رہا، منہ ہلاتا رہا۔ جب صبح کے وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، آمنہ کے لال نے جب دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی سے اس صحابی نے کہا سونے محبوب جی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی جب تم دنیا میں رات کے وقت یہ کر رہے تھے نا، تیری بیوی
بیوی بچوں کو تھپکیاں دے کے سلا رہی تھی اور تم خالی ہاتھ منہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اللہ پاک عرش پہ بیٹھے اس وقت قرآن بنا رہے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا جب تم یہ کام کر رہے تھے اس وقت اللہ پاک عرش پہ بیٹھے قرآن بنا رہے تھے۔ وہ صبر والی عورتیں جب دنیا میں صبر اپنا دکھاتی تو اللہ پاک عرش پہ قرآن میں خبریں بھیج دیا کرتا تھا۔ ہمارے جب تھوڑی سی پریشانی آ جائے، لڑائی پڑ جاتی ہے تو اخباروں میں خبریں آ جاتی ہیں۔ وہ بھی صبر والی عورتیں تھیں اور ہماری بھی عورتیں ہیں۔ چھوٹی سی گھر میں پریشانی آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، مال چلا گیا، پیسہ چلا گیا، بس بیویوں نے بھی ہڑتال کر دی، گھر میں فساد جھگڑا کر دیا۔ نانا میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، اگر ایک وقت گھر میں کھانا نہ بھی ہو، آسمان کی طرف منہ کر کے الحمدللہ کہہ دیا کر، اللہ پاک الحمدللہ سے ہی پیٹ بھر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ بیان کیا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب